مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک اللہ دے دوست لا خوف انہاں تے کوئی خوف نہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا نہ وہ دنیا تے غمگین ہونگے اور نہ آخرت غمگین ہونگے حضرات محترم مشکاہ شریف دے حاشیے تے لفظ ولی دے 17 معنی نے پہلا تے معنی ہے کہ الولیو القرب فرمایا ولی وہ ہوندا ہے جڑا او دے نیڑے ہوئے اس تو مراد ولی وہ ہوندا ہے جڑا اللہ دے نیڑے ہوئے ولی دا معنی ہے نزدیک تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ پوری کائنات دا ولی میں ہاں انما ولیکم اللہ فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تمہارا ولی ہے کہ اگر ایدہ ترجمہ نزدیک کریے قرب کریے تو پھر اللہ فرماندہ ہے کہ سب تو زیادہ تواڈے نیڑے میں ہاں سب تو زیادہ تواڈے نیڑے میں ہاں قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جدو میرے بندے میرے بارے پوچھنا کہ اللہ کتھے وے تے تسی انہاں نوں کہہ دیو کہ میں تواڈے قریب ہاں میں تواڈے قریب ہاں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فرمایا بے شک اللہ دی رحمت نیکوکاراں دے نزدیک ہے اور تیسرا فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا میں تواڈی شاہ رگ تو بھی نزدیک ہاں اور اس تو بھی میں نزدیک ہاں ہن ذرا غور کرنا اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی تواڈے نیڑے ہاں تے نال ہی فرمایا کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم فرمایا میں نبی توانو او عطا فرمایا جڑا مومن دی جان دے نزدیک ہے مومن دی جان دے
نزدیک ہے۔ پتہ چل گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تہاڈی شاہ رگ دے نزدیک ہاں اور اس تو بھی زیادہ میں نزدیک ہاں، اور فرمایا نبی میں تانوں او عطا فرمایا جڑا مومن دی جان دے نزدیک ہے۔ پھر ثابت ہویا کہ اللہ بھی حاضر ہے تے مصطفیٰ بھی حاضر ہے۔ ازرو قرآن پاک پتہ چل گیا کہ اللہ بھی ہر جگہ تے موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جی آقا، فرمایا جدو تسی اپنے گھرانوں تالے مارو، تالے مار کے باہر جاؤ، پھر واپس آؤ تے تالا کھولو تے سلام لے لیا کرو، سلام لے لیا کرو۔ عرض کی تھی آقا سلام لین دا مطلب گھر تے تالا وجہ ہے، کوئی بندہ موجود ہی نہیں تے او سلام دا جواب کون دے گا؟ تو کونین دے والی نے فرمایا ہر مومن دے گھر محمد دی روح موجود ہے، میں جواب دے گا۔ ہر مومن دے گھر میری روح موجود ہے، لہذا میں سلام دیا گا۔ النبی و اولا، مولوی قاسم علی نانوتوی نے بھی اولا بمین اقرب لکھیا کہ نبی مومن دی جان دے قریب ہے۔ جس طرح جسم جان دے قریب ہے نا، جسم جان دے قریب ہے نا، اسی طرح حضور بھی مومن دی جان دے قریب نے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ان اولیاء اللہ، فرمایا اگر تسی قریب کرو گے مانا تو پھر اللہ فرماتا میں بھی تہاڈے قریب ہاں۔ ہن ذرا تھوڑی جی وچار کر کے ویکھیے کہ اللہ بھی قریب ہوئے، نبی بھی قریب ہوئے، دسدا ہو بھی نہیں تو دسدا۔ غور کرو نا اس بات دے ہوتے کہ اللہ دی ذات قریب ہے لیکن وہ اپنی قدرت تو پہچانیا جاندہ ہے۔ مثلا بدل بنے ہیں، محسوس ہو رہا ہے ہوا چلے گی، ہے نا، یہ دی قدرت دا اظہار ہے۔ پھر رات آئے گا کڑک آئے گی، یہ دی قدرت دا اظہار ہے۔ انجھے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ ہے تے نزدیک لیکن وہ نظر نہیں آ رہا، تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہنا ہے تو پھر اس بندے دے نیڑے ہو جڑا میرے نیڑے میں۔ جی جی بات دی سمجھ لگی، ہن میں قرآن پڑھن لگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایماندارو اللہ کو لو ڈرو، تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اللہ کو لو ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تے فرمایا او دی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ بولو بولو، او دی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ فرمایا اللہ بھی نیڑے وے، نبی بھی نیڑے وے، لیکن تو ہو انہاں دے نیڑے جڑے اللہ تے نبی دے نیڑے نے۔ فرمایا او کیے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ۔ پھر فرمایا جہاد کر اللہ دے رستے دے اندر تاکہ تو فلاح پا جائیں۔ یہ دا ترجمہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان وچ ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے نے رادے رادے اے ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں راہ دے، بن کامل مرشد محمد بخشا مر ویسے وچ راہ دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ وسیلے تو مراد مرشد کامل ہے،
وسیلے تو مراد مرشد کامل ہے۔ فرمایا جدو تینوں مرشد کامل مل جائے گا تو وہ تینوں اللہ تے اللہ دے رسول دا رستہ بکھائے گا۔ فرمایا دوسرا معنی ولی دا دوست، یار۔ اللہ فرماتا میں بھی تہاڈا دوست ہاں تے میرا محبوب بھی تہاڈا دوست ہے۔ یا اللہ تیرا دوست بننا چاہنے ہیں تو پروردگار نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا میرے محبوب دے نزدیک ہو جا، محبوب دی تابعہ داری کر لے، تیرے بولن دی ضرورت کوئی نہیں، میں تینوں آپ ہی محبوب بنا لاں گا، میں تینوں آپ ہی محبوب بنا لواں گا، تیرے بولن دی ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا جدو تو اللہ اور اللہ دے رسول دے قریب ہو جائیں گا، فرمایا جدو تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام تے خادم بن جائیں گا تے فرمایا میں پھر تینوں اپنا محبوب بنا لاں گا۔ یحببکم اللہ، فرمایا پھر میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ اج میں انہاں محبوباں دے وچوں میں اج 4 صحابہ جنہاں نو خلفائے راشدین دے نام نال پکاریا جاندہ ہے، صحابی بھی ہوئے، خلیفہ رسول بھی ہوئے تے پھر ولی بھی ہوئے، بولو نا، پھر ولی بھی ہوئے۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا اگر ولی دا معنی کرو تسی دوست، تو اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا میں بھی تہاڈا دوست ہاں تے میرا رسول بھی تہاڈا دوست ہے۔ اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، فرمایا قیامت تک جڑے مومن ایماندار ہون گے انہاں دے وچ بھی ولایت آئے گی، تے فرمایا او بھی تہاڈے دوست نے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا العزت للہ ورسولہ وللمومنین، اللہ فرماتا ہے عزت ساری دی ساری اللہ واسطے وے، اور پھر فرمایا عزت میرے رسول دے واسطے وے، اور فرمایا وللمومنین، فرمایا پھر مومنین دے واسطے عزت ہے۔ اگر تیسرا معنی کریے تو فرمایا پڑوسی کہندے نے گوانڈی، اللہ فرماتا ہے میں بھی تہاڈا پڑوسی ہاں، ہے نا، اور میرا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہاڈا پڑوسی ہے۔ اگر ولی دا معنی مددگار کرو تو اللہ فرماتا ہے میں بھی تہاڈا مددگار ہاں، اور میرا رسول بھی تہاڈا مددگار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَئِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ، اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے تو اللہ تہاڈی بھی مدد کرے گا۔ اللہ فرماتا وَلَئِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ، فرمایا اگر تسی اللہ دی مدد کرو گے تو اللہ تہاڈی بھی مدد فرمائے گا۔ فرمایا جے اگر مدد دا معنی لیا جائے، ولی دا معنی ناصر مددگار، تو اللہ فرماتا میں بھی تہاڈا مددگار ہاں، اور میرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہاڈا مددگار ہے۔ اور جنہاں نو میں اپنا قرب عطا فرمایا ہے، جنہاں نو سادے لفظاں وچ اللہ دا ولی کہندے نے، رب فرماتا ہے میں اپنے ولیاں نو بھی تہاڈا مددگار بنایا ہے، اپنے کامل بندیاں نو بھی میں تہاڈا مددگار بنایا ہے۔ ہن ذرا غور فرماؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلا خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، میری سرکار نے فرمایا ابو بکر دے بارے، حضور فرمایا میں ہر ایک دا احسان دنیا تے دے دیتا ہے، میرا ابو بکر ایک ایسا ہے جدا احسان میں قیامت نو دے وانگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ابو بکر ہر ایک دا میں احسان دنیا تے دے چلیاں، فرمایا میرا ابو بکر وہ ہے کہ جدا احسان میں قیامت نو عطا کراں گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے مولوی اشرف علی تھانوی نے کرامات صحابہ دے اندر حضرت ابو بکر دا ذکر کیتا۔
آپ فرماتے نے جدو تاجدار صداقت دنیا تو جان لگے، دنیا تو پردہ فرمان لگے، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نو بلایا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بلایا، بلا کے آپ نے فرمایا بیٹی اے 20 من کھجوراں کھڑیاں کھلوتیاں میں تینو ہبا کرنا، انہاں نو اپنے بھین بھراواں وچ تقسیم کر لویں۔ آپ نے انی گل کر دیتی، 2-4 دن دے بعد حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی نو بلایا، حضرت عائشہ صدیقہ نو کیا کہ تساں او کھجوراں تقسیم کر لیاں نے؟ نہیں ابا جی۔ فرمایا پھر کھجوراں اگر نہیں تقسیم کیتیاں، تیری ماں جڑی میری بیوی ہے جدا نام بنت خارجہ ہے، میں او دے شکم وچ لڑکی پیا ویکھنا وا، پتہ چل گیا جڑا نبی دا پہلا خلیفہ ہے او دی باطن دی اکھ اینا کم کر دیئے پئی کہ انہیں شکم دے اندر، حالانکہ بطن دا جڑا معاملہ ہے علیحدہ معاملہ ہے، ایمانداری نہ دسو، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ فرماندہ تو انہوں پتہ نہیں شکمہ دے وچ کیے، لیکن حضرت ابو بکر فرما رہے نے اے عائشہ میں تیری ماں بلتے خارجہ دے شکم اندر میں لڑکی پیا ویکھنا وا، او دا بھی حصہ رکھ لویں۔ اگر پہلے خلیفے دی نظر اینا کم کر دیئے پھر محمد دی نظر دا کیا کہنا؟ پہلا خلیفہ نبی کریم علیہ السلام دا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میں بلتے خارجہ دے شکم وچ ویکھنا پیا کہ لڑکی ہے، تو او دا بھی حصہ رکھ لویں۔ عرض کیتی ابا جی اگر انہاں تقسیم کر لیا تے بہتر، اگر تقسیم بھی کر لیا تے میں پھر بھی واپس لے لواں گی، پتہ چل گیا صحابی بھی ہوئے خلیفہ بھی ہوئے تے باطن دی نظر اینا کم بھی کر دی ہوئے کہ حالانکہ اللہ تے فرما رہا ہے کہ پید اندر دا کوئی نہیں جاندہ، لیکن جڑا پہلا خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر فرما دینے کہ رب نے مینوں فراست مومنانا جڑی عطا کیتی ہے، میں اس نظر نال ویکھ لیا ماں کہ شکم دے وچ بچی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق مسجد رسول ہے، مسجد رسول وچ ممبر رسول ہے تے ممبر رسول دے اتے خلیفہ رسول ہے، بیٹھے ہوئے نے خطبہ دے رہے نے اور جمعہ دا دینے، ایتے ابو بکر نے شکم دا حال ویکھیا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے میں خطبہ دیندیاں آپ نے فرمایا ساریا پہاڑ دے پچھے ویکھ، ساریا پہاڑ دے پچھے ویکھ، مدینہ پاک تو لے کے ملک نہامد جڑا ہے تقریباً 1250 میل دا فاصلہ بندا ہے۔ کتنا بندا ہے؟ 1250 میل دا فاصلہ بندا ہے۔ تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیندیاں آپ دی نظر اتھے پہنچ گئی، آپ دی نظر اتھے پہنچ گئی تے آپ نے ویکھ کے فرمایا ساریا پہاڑ دے پچھے ویکھ۔ حضرت ساریہ فرما دے نے قسم رب ذوالجلال دی مینوں انج محسوس ہویا جو عمر فاروق مینوں ایتھے آواز پہ مار دین، حالانکہ ممبر رسول تے بیٹھے نے خطبہ دے رہے نے۔ پتہ چل گیا کہ آپ دی نظر صرف 1 میل تک نہیں پہنچی، 1250 میل ملک نہاواں دے اوتھے جناب آپ دی نظر پہنچی۔ یہ نظر ملی کتھوں میں؟ مصطفیٰ دے قدمہ چوں۔ یہ کتھوں نظر ملی؟ حضور علیہ السلام دے قدمہ چوں۔
میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایویں فرمایا جے رب دل دیاں تینوں اکھیاں دیوے تے چانن ہووے نورو او ولیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے آئے کیا دورو اللہ دے کامل بندے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ساریا پہاڑ دے پیچھے ویکھ ایک گل اور دوسری بات پھر فاروق دی آواز نو ہوا نے چکیا دیکھو نا فاروق اعظم دی آواز نو ہوا نے چکیا تے ملک نہامت تک اس آواز نو پہنچایا دوسری بات سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے کہ میں مدینہ طیبہ دے اندر حضور دی مسنت تے موجود سا تے مدینہ پاک دے اندر ایک اگ آؤندی سی وہ بڑا آکے نقصان کر دی سی لوگاں نے عرض کی تھی امیر المومنین اس اگ دا انتظام کرو تسی نبی پاک دے لاڈ لے ہو تو انہوں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو لو مانگ کے لیا ہویا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر آوے گی صرف انہوں نہیں آکھیں اے خلیفہ رسول دی چادر پہلو انہوں ساڑلا پھر مدینے جاویں پتہ چل گیا کہ اللہ کریم نے جڑی طاقت اپنے بندیاں نو عطا فرمائی اور حدیث پاک وچ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آپ فرماتے نے صحابہ جان دیو میرا عمر فاروق کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ کون ہے فرمایا میرا عمر فاروق ہوئے جدی زبان دے اتے اللہ بول دے جدی زبان دے اتے حق بول دے بلکہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لو کسی نے پوچھیا کہ یا علی تو اڈی نظر وچ فاروق اعظم دا کی مقام ہے تے آپ نے فرمایا فاروق دے بارے پوچھ دیو میرا تے فاروق ہوئے جدی زبان تے فرشتے بول دے بولو بولو اے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا کہ میری نظر دے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے اور پھر حضرت عمر فاروق دی نظر وچ مولا علی دا کی مقام ہے دیکھئے سران دے وچ دو عورتاں نے بچے دیتے ایک عورت جڑی پلیٹھی دیئے انہوں رب نے بیٹا عطا فرمایا پہلا بچہ تے دوسری عورت جڑی ہے او دے کل بیٹیاں نے خامد نے کیا کہ اگر ہن بھی بیٹی ہوئی تو میں تینوں چھڑ دے وانگا تے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تے دورہ خلافت عمر فاروق دا انہوں او جن پہلا بیٹا اللہ نے عطا کیتا ہو تے بے ہوش ہوگی عورت دوسری عورت نے نظر چرا کے بچی چکی تے او دے نال رکھ دیتی او دا بیٹا چکیا تے اپنے نال پا لیا دیکھو نظام قدرت بچہ بچہ ہی ہوندہ پا میں پہلے دن دا ہوئے تے ماں ہی ہوندی ہے اے دیچ کوئی شاپ نہیں شبہ نہیں نظام قدرت ہی اللہ نے بنایا ہے ہنو انہوں جدے والے ہوش آئی تے ہو سکیا بیٹا میرا ہے وہ کہنے لگی میرا ہے جھگڑا پہ گیا گل حضرت عمر فاروق تک پہنچی جدو فاروق اعظم تک گل پہنچی تے آپ فرما دینے ایسا مسئلہ تے حضور دے زمانے چ کوئی آیا نہیں سی میں دھوڑ کے مولا علی پاک دے کول گیا دھوڑ کے مولا علی پاک دے کول گیا مولا علی نے ارشاد فرمایا مسئلہ قرآن چو دساں یا عقل دا دساں مولا علی پاک نے فرمایا مسئلہ میں قرآن پاک چو دساں یا عقل نال دساں انہاں کہا حضور بہتر ہے تسی قرآن چو دس دیو آپ نے فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد دا تذکرہ کر دیا ہویا اللہ نے فرمایا کہ بچے دا دودھ پارا ہوندہ ہے تے بچی دا دودھ ہلکا ہوندہ ہے اے نظام قدرت وچ اللہ نے خوراک رکھی ہے بچے دا دودھ جڑا وہ
ਭਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੋਵੋ, ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਫੜੋ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਖੋਲ ਪਵੇਗਾ, ہے نا۔ اے مولا علی اس ویلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم رب ذوالجلال دی اگر ساڈے وچ علی پاک نہ ہوندے تے اسی ہلاک ہو جاندے۔ یعنی مولا علی دا مقام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر دے اندر اے مقام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا عاشق حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زمانہ پاک دے اندر مدینہ طیبہ وچ زلزلہ نہیں آیا۔ ایک کرامات صحابہ نے زلزلہ نہیں آیا، زلزلہ آیا۔ حضرت عمر فاروق ہاتھ وچ کوڑا پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے زمین میں تیرے تے عدل نہیں کیتا، میں تیرے تے عادلانہ رنگ نہیں پیش کیتا، تو تینوں کیویں جرت ہوئی ہے کہ تو زلزلہ لے کے آئی ہے تے پھر لے کے بھی مدینے چاہیے، زلزلہ بھی لے کے تو مدینے میں چاہیے۔ جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، اس دن تو لے کے پوری دنیا تے زلزلہ آیا ہے، لیکن مدینہ پاک وچ پھر زلزلہ دیکھیے نا۔ اے ہے دوسرے خلیفے دی طاقت جڑی اللہ نے عطا کیتی ہے نا۔ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے قلم ربانا اے ہاتھ ولی دے لکھے جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشی او تا لکھے لے ایک مٹاوے او ولیانو او رب طاقت بخشی او تا لکھے لے ایک مٹاوے۔ ولی بھی ہوئے، صحابی بھی ہوئے، خلیفہ رسول بھی ہوئے، تے ہن تیسرا عاشق حضور دا، تیسرا خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا دورہ خلافت، آپ مسجد نبوی شریف دی اندر ممبر تے بیٹھ گئے، خطبہ دے رہے نے، بلوائی آئے، آپ دے ہاتھ دے اندر جڑا آسا سی انہوں پکڑیا اور آسے نو انج ٹیک ہاتھ دے اٹھے دے کے آسے نو تروڑ دیتا۔ حضرت عثمان غنی فرما دینے میں کہنا کدی میری گردن اتار دیں دے مینوں اینی تکلیف نہ ہوندی۔ اے او آسا مبارک ہے جنہوں حضور اپنے ہاتھ وچ پکڑ کے خطبہ دیں دے سن۔ کیسے کیسے درندے انسان بھی دنیا تے آئے نے جنہاں نے انہاں چیزاں دا بھی پاس نہیں کیتا کہ اس آسا مبارک دی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نالے انہیں پکڑ کے وہ آسا تروڑ دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے لے میں جڑے ویلے آسا ٹوٹ دا ویکھیا، حضرت علامہ الحاج الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو اس آسا مبارک وال گئے نا تے آپ فرما دینے آسائے کلیم ازد ہائے غضب تھا، آسائے کلیم ازد ہائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا آسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دا عصا مبارک جدوں نے تروڑ دیتا، حضرت سیدنا عثمان غنی نے آسمان دی طرف دیکھیا اور عرض کی تھی مولا
جس طرح انہیں میرے محبوب دا آسا توڑ دیتا تم یہ دے دوویں ہاتھ توڑ دے۔ دو طرح دا ذکر ہوندہ ہے کہ سال دے اندر ہی او دے ہتھاں تے پھوڑا نکلیا، دوویں ہاتھوں دے ضائع ہو گئے۔ پتہ چل گیا کہ صحابی دے منہوں جڑی گل نکلے ہے ہوئے بھی حضور دا تریجہ خلیفہ اور چوتھا خلیفہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ دے زمانہ مبارک دے اندر کسی آدمی نے چوری کر لئی، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس آدمی دا ہاتھ قلم کر دیتا، وہ ہاتھ کٹا کے جاندہ پیا۔ رستے دے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے حضرت سلیمان فارسی ملے تے انہیں ویکھیا کہ ہاتھ دے اتے کپڑا لیا ہوئے ہے۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے ہاتھ تے تو کپڑا لیا ہوئے ہے؟ عرض کی تھی حضور میرا ہاتھ مولا علی نے کٹ دیتا ہے۔ او جدو اینی گل کی تھی تے حضرت سلیمان فارسی نے کیا مولا علی نے اچھا نہیں کیتا، ہن جس آدمی دا ہاتھ کٹیا ہویا ہے او ناراض نہیں ہویا بلکہ سلیمان فارسی نو کہندا مقام تہاڈا بھی بڑا اعلی ہے، شان تہاڈی بھی بڑی عرفہ ہے حضور دی بارگاہ اندر، پر مولا علی تے اعتراض نہ کرو، مولا علی تے میرا دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیندا پر علی تے پھر بھی علی ہے۔ مولا علی دی شان، مولا علی پاک میرا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیندے کیونکہ مولا علی تے میرے محسن نے انہاں میرے تے احسان کیتا ہے۔ آج ہاتھ کٹ کے جہنم دی سزا تو منو انہاں نے بچا دیتا ہے۔ مولا علی تے میرے محسن نے انی گل سن کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے میں مولا علی دے کول گیا، جا کے عرض کیتی حضور تسا کسے آدمی دا ہاتھ قلم کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انہیں چوری کیتی ہے میں وہ دا ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ عرض کیتی حضور ہوتے تو اڈی تعریف ہی بڑی کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا پھر واپس لے آیا انہوں میرے کول۔ اللہ اکبر۔ عرض کیتی حضور ہوتے تو اڈی تعریف ہی بڑی کردہ ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں واپس لے آیا میرے کول، جڑے ویلے واپس لے آندہ حضرت علی المرتضیٰ نے ادا ہاتھ بازو نال لایا اور ذکر ہوندہ ہے کہ اتے پٹی ولی آپ نے پٹی ول کے تے انج ہاتھ چک دیتے، سبحان اللہ۔ مولا علی نے انج کر کے ہاتھ چک دیتے، ہاتھ چک کے عرض کیتی مولا اگے بھی میں تیرا ہی حکم پورا کیتا ہے تے میں تیرے محبوب دا محبوب ہاں، ہن بھی میں تیرا ہی حکم پورا کرنا ہے تے یا اللہ اگے سزا دیتی ہے چوری دی وجہ تو تے ہن میں ہاتھ لا کے تیری بارگاہ چ عرض کرنا میں بھی تیرا بندہ واں تے جے تو میری مان لے اے دا ہاتھ جڑ جائے تے چنگی گل نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا پٹی کھول، انج بھی ذکر ہوندہ ہے انج بھی ذکر ہوندہ ہے، گھر جا کے پٹی کھولی۔ جدو اس اللہ دے بندے نے پٹی کھولی تے پھر کی ہویا او دا ہاتھ جڑیا ہویا ہے، او دا ہاتھ جڑیا ہویا ہے۔ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے خالق دی لکھی ہوئی تحریر بدل دے۔ اے نبی کریم علیہ السلام دا چوتھا خلیفہ ہے۔ ہن سنیے کون؟ حضور دے دور دا ولی، سارے کہو سبحان اللہ۔ حضور دے زمانے دا ولی، صحابہ وچوں بھی
اور تابعین دے وچوں بھی حضرت سیدنا خواجہ ویسے کرنی بارگاہ رسول منظور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون خواجہ ویسے کرنی جنہ اپنے بارے آپ ہی فرمایا اگر میری مستی دی چادر کملی والا میرے تو نہ اتار دا مینوں قیامت تک کسی نہیں سی سجاننا کہ اویس کون ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو مستی دی چادر نہ اتار دے کسے نو پتہ نہیں سی لگنا۔ اللہ اکبر۔ اے داتا صاحب لاہور نے جنہ دا عرص پاک ایس 23 تاریخ نو شروع ہے الحمدللہ جنہ دوستہ نے پہنچنا ہوئے ساڑھی نشست 10 تو لے کے 12 تک اس نشست دے اندر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جدو لاہور دی سرزمین وچ تشریف لے آئے نا ہے نا آپ جدو تشریف لے آئے تے آپ دا شورا بڑا ہو گیا چرچا بڑا ہو گیا وقت دے گورنر نوے اچھی بات نہ لگی تے داتا صاحب دی بارگاہ والوں نے 2-3 بندے بھیجے اے جنہوں اج راوی دریا کہندے نو اس دورے چ بڑھا دریا کہندے سن اتھے آ کے آپ نے ڈیرا لایا تے آپ کانیاں دی نا کچی جی کلی چ بیٹھے سن تے کانے ہن سکے او جدو بندے آئے نا گورنر نے پچھو آرڈر کیتا سی کہ اس فقیر دی کلی نو نا اگ لا دیو جدو انج کر کے انہاں تیلی نال اگ لائی نا تے تڑاک ہوئی نا تے داتا صاحب اندر بیٹھے سن آپ نے صرف اتنا ہی زبان چو فرمایا اللہ اللہ آکھیا تے کلی چو اگ بجھ گئی۔ داتا صاحب نے صرف اتنا فرمایا اللہ اللہ کیا تے کلی چو اگ بجھ گئی۔ اور پھر 5-10 منٹ دے بعد انہاں پھر جناب جلدی کر کے پھر اگ لائی آپ نے پھر سر چکیا مراقبے چو تے آپ نے فرمایا اللہ اللہ کہتی تے پھر اگ بجھ گئی۔ جدو تریجی بار آئے نا تے آپ نے فرمایا نکمیوں جان دیو میری لگی نو تے میں لیا بجھا تے جنہیں ہن تانوں کلیا جی او دی کلی نو اگ لگ گئی جے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اتنا ہی فرمایا کہ تسی تے آئے ہو اگ لان واسطے میری کلی نو میں علی حجویری کوئی اپنی مرضی نہ لایا۔ آپ نے فرمایا میری قبر بھی لاہور اچ بنے گی۔ آپ نے فرمایا میری قبر بھی لاہور اچ بنے گی۔ میں کوئی اپنی مرضی نہ نہیں آیا میں تے سرکار دا بھیجیا ہویا آیا ہوں میں کو اپنی مرضی نہ نہیں آیا۔ پھر داتا صاحب دا ذاتی جڑا مقام سی آپ دا آپ نے اتھے آ کے جدو ڈیرا لایا تے او گورنر نو فقیر دی عزت چنگی نہ لگی تو انہیں کلی نو آگ لائی۔ تریجی واری آپ نے فرمایا تسی تے میری کلی نو آگ لان آئے ہو جاؤ جنہیں تو انہوں بھیجیا ہے او دی کلی نو آگ لگ گئی ہے۔ جدو دوڑ کے گئے تے او بڑے غصے نال کہندہ نلیکو کلیا تے تو انہوں فقیر دی کلی نو آگ لان سی اس آکھیا انہیں اپنی بجھا لئیے تیری نو لا لئیے۔ او دے بخت بڑے چنگے بختوں دے بڑے چنگے کہ دوڑ کے داتا صاحب دی قدمی آ گیا۔ آپ فرمان لگے بس اینی گل سی انی جرت سی تیری ہن تو دوڑ کے میرے کو لاگے ہو سکے حضور بچا لو۔ آپ نے فرمایا اتھے وضو کر انہوں وضو کرایا تے فرمایا ہن پڑھ کلمہ۔ جدو کلمہ پڑھایا تے داتا صاحب مسکرا کے فرمایا سن کلمے دی برکت نہ جہنم دی بھی آگ بوجھ گئی ہے تیرے گھر دی بھی بوجھ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کلمے کون داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے نا۔ آپ پاٹی گیٹ دے وچوں نکلے تے اگے ایک آدمی سی اس آکھے بابا جی میں راؤں پلیا انہوں کی پتا سی یہ علی حجویری ہے۔ اس بندے نو کی پتا سی جڑا پچھن والا سی انہوں کی پتا سی کہ اے علی حجویری ہے۔ انہیں بڑے آرام نہ کیا بزرگو
میں فلانے پنڈ دا رستہ تواڈے کول پوچھنا چاہنا. فقیر موج وچ سی. آپ نے فرمایا اکھ بند کر. انہیں جڑے ویلے اکھ بند کیتی آپ نے توجہ دیتی تے پارٹی گیٹ وچ کھلار کے آپ نے مدینے دی گلی بخا کے فرمایا سجنا میں علی میرا نام ہے تے علی دا میں پتر ہاں محمد دا میں دوترا ہاں. فرمایا مینوں پنڈاں دے راہ دا نہیں پتہ نانے دی گلی دا راہ دا پتہ سی او تینوں میں بخا چھڑی. فرمایا میں پنڈا دے راہ نہیں جاندا میں تے نانے دی گلی دا راہ جاننا. او میں تینوں رستہ وکھا چھڑیا ہے. یہ دو ذکر اس واسطے کیتے نے داتا صاحب دا ورس آ رہا ہے. بات مرد کر رہا سا خیر التابعین سید التابعین حضرت خواجہ اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے بارے داتا صاحب نے بھی اپنی کشف المعجوب کتاب دے اندر حضرت خواجہ نو جڑے القاب دیتے نے نا وہ دے چاپ فرماندے نے سہیل یمنی آفتاب یمنی. یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المعجوب دے اندر حضرت خواجہ اویسے کرنی حضور دی بارگاہ دا منظور عاشق انہاں دے بارے حضرت داتا صاحب نے بھی فرمایا کہ میں بھی خواجہ اویس دی نسبت تے میں بھی فخر کرنا کیونکہ جنہ دا ڈائریکٹ رسول کریم نال تعلق ہے. جنہ دا ڈائریکٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعلق ہے. حضرات محترم خواجہ صاحب فرماندے نے میں کشتی وچ جا رہا ہاں کشتی وچ جا رہا ہاں تے میں نفلی عبادت نیتی ہوئی ہے. دریا وچ طغیانی آ گئی کشتی ڈولا کھان لگ پئی تے میں نماز پہ پڑھنا وا. ایک بندہ بڑے آرام نال کہندا بابا اسی ڈوبنے پہ تے تو جناب کشتی وچ نماز پہ پڑھ لے. آپ نے سلام پھیر کے نا تے اپنا مسلح شہادت دی انگل تے انگوٹھے وچ پھڑ کے نا آپ نے انج پانی تے سٹیا تے سٹ کے اتے بیٹھ کے فرمایا تسی اپنی کشتی رکھو اسی اپنی کشتی رکھو. آپ نے فرمایا کہ تسی اپنی کشتی رکھو. میں صحابہ وچ ولایت اس واسطے عرض پیا کرنا ماں تاکہ پتہ لگے کہ ولایت کوئی عجدی نہیں. بولو بولو ولایت کوئی عجدی نہیں. اے حضور علیہ السلام دے صحابہ وچ بھی اللہ کریم نے طاقتاں عطا فرمائیاں سن. بلکہ ایک صحابی دے بارے تذکرہ ہوندا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسی غزوے دی طرف جا رہے ساں دریا کراس کرن لگے. دریا جڑے ویلے کراس کر لیا تے اٹھ کے وقت دا گورنر کہندا کسے دی کوئی شاید رہت نہیں گئی. ایک صحابی نے کہا میرا پیالہ پانی دا دریا وچ ڈگ پیا ہے. ہن سنو ذرا گل. صحابی کنڈے تے کھلو کے نا جڑا گورنر سی خالد گورنر سی جڑا سپاہ سالار سی جڑا فوج دا کہنے لگا کسے دی شاید ڈگ تے نہیں پئی. ایک صحابی نے کہا میرا پیالہ ڈگ پیا. کنڈے تے کھلو کے نا صحابی رسول کہندا او پانی اسی محمد دے غلام ہاں او پیالہ واپس دے دے. پیالہ اتے آ گیا پانی دے. پانی تو پیالہ پکڑ لیا گیا. ثابت ہو گیا کہ اللہ دا بندہ جدو زبان وچوں کوئی گل کڈے تے پھر ہووے بھی صحابی ہووے بھی صحابی. کہ حضرت خواجہ اویس کہندے نے جڑے ویلے میں مصلی ڈا کے میں نماز نیت لئی او بندہ بول کے کہنے لگا بابا جی اسی مر چلے ہاں. آپ نے فرمایا تسی سارے بسم اللہ پڑھو نا تو میرے پیچھے ہوندے جاؤ. سارے بسم اللہ پڑھ دے گئے تے کنڈے تے آ گئے. انہاں دے وچ نا ایک مصر دا تاجر سی کہنے لگا میرا مال تے مدینے چلیا سی میں مال مدینے لے کے چلیا. جدو مدینے دا نام آیا حضرت خواجہ صاحب فرماندے نے میرا تے عشق عروج تے آ گیا. انہاں دنوں دے اندر مدینہ پاک وچ نہ کچھ خوراک دی کمی سی انج سمجھ لو قات سالی پئی ہوئی سی تے خواجہ صاحب فرماندے نے میں انہوں آکھیا
اصل منافع تے رقم اصل جڑی ہے تے منافع جڑا ہوئے گا کیا تو مدینے دے غریباں چ ونڈ دیں گا؟ میں انہیں آکھیا ہاں میں ونڈ دیاں گا. آپ نے فرمایا پرا ہو میں ہنے ہی تیرا مال پانی کلو واپس لے دینا ہے نا. آپ نے 2 رکعتاں پڑھیاں انج پانی والے اشارہ کیتا کشتی باہر آئی. آپ نے فرمایا ہن دھوکھا نہ کریں فراڈ نہ کریں. مدینہ طیبہ پہنچ کے اس اللہ والے نے بھی اصل منافع تے جڑی اصل رقم سی انہیں سارے دا سارا مدینہ پاک دے غریباں وچ تقسیم فرما دیتا. جدو خواجہ صاحب جان لگے نا تے بڑے رام نہ پوچھتا بزرگو اپنا بھی کو عطا پتہ دسو تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا مینوں خواجہ اویس کہہ دینا. آپ نے فرمایا دعا یہ ہے کہ اللہ کریم مینوں اور توانوں اولیاء اللہ دا اسوہ نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.